تبلیغ واجب تھا، بلغ، تبلیغ رسول پر واجب تھا۔ تبلیغ کے راستے میں کون رکاوٹ بنا؟ مشرکین۔ رسول پر جس طرح تبلیغ واجب تھا اسی طرح تعلیم بھی واجب تھی۔ تبلیغ انسانوں کو کرنی تھی، تعلیم علی ابن ابی طالب کو دینی تھی۔ تبلیغ کے راستے میں مشرکین آئے اور تعلیم کے راستے میں جلنے والے بہت سے منافقین پائے گئے۔ یہ ایک دن حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ رسول خدا نوالا پہلے خود چبا رہے ہیں، اس کے بعد علی کے منہ میں رکھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کیا کھلا رہے ہیں؟ جو جواب دیا رسول خدا نے، کہا میں علی کو ایمان اور حکمت کھلا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی ہمیں بھی علم دے دیں ہم بھی جا کے فتح کر کے آ جائیں گے۔ نبی اپنے بابرکت ہاتھوں سے علم دیں اور وہ جا کے فتح کر کے، نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جنگ ایسی بھی آئی جہاں علی نہیں تھے، دوسروں کو علم دیا گیا۔ دوسروں کو جو علم ملا رسول سے، دعا بھی دی، لشکر بھی دیا، فتح کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا علم اسی کے ہاتھ پر جچتا ہے۔ وہ علم جو جنگ میں ہے، جس نے بچپن سے رسول سے ہر روز علم لیا ہو، اپنے اخلاق کو اخلاق رسول کے مطابق بنایا ہو، اپنی شجاعت کو شجاعت رسول بنایا ہو، اپنے کردار کو کردار رسول بنایا ہو، وہی جنگ میں علم لے کر فتح یاب ہوتا ہے۔ میں جو غار حرا میں جاتا تھا یہ ابو طالب کی تربیت کا اثر تھا۔ ابو طالب نے کہا تھا جہاں بت ہو وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، اس لیے میں اس جگہ جاتا تھا رسول کے ساتھ جہاں کوئی بت نہیں ہے۔ ایک طرف رسول عبادت کرتے تھے، ایک طرف میں علی عبادت کرتا تھا۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا علی آپ اسلام کب لائے، فرمایا میں نے کفر کب کیا ہے۔ اپنے بیٹوں سے زیادہ علی سے محبت تھی، کسی اور کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جب بھی علی تشریف لاتے تھے رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ رسول خدا علی کے ماتھے کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ رسول خدا علی کو اپنے مسند کے دائیں طرف بٹھایا کرتے تھے۔ جب بھی نظر آتے تھے تو رسول سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ اگر آپ دیکھیں 23 سال جو رسول خدا نے بعثت کے بعد 23 سال ہیں، یہ تعلیم کا سلسلہ اس سے پہلے 23 سال ہر رات لگائیں تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً 16,560 سیشنز۔ 16,560 سیشنز بنتے ہیں۔ یہ صرف ایک جلسے کی بات کر رہا ہوں، اس قسم کی اور بھی ہیں، باقی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہاں کہاں تعلیم دیتے رہے۔ اس میں تعلیم کیسے دیتے تھے کہ ایک حرف سے 1000 باب کھلتا تھا، ہر باب سے 1000 باب کھلتا تھا۔ تو اس کو اگر آپ لگا لیں تو ان سیشنز میں، ایک سیشن میں جو صرف رات کو ہوتا تھا، اس میں نبی نے علی کو 16 ارب ابواب کی تعلیم دی ہے۔ وہ الگ تھا اور مشکل بھی بہت ہوتا تھا زوجہ امہات المومنین کے لیے، کیونکہ ان کو نکال دیا جاتا تھا۔ جب انہیں نکال دیا جاتا تھا اس وقت گزرا ہی ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر بیڈ روم سے نکالا تو آپ ٹی وی لانچ سے بیٹھ کے کوئی ڈرامہ دیکھ لیں۔ پھر مشکل ہوتی تھی، کچھ کو مشکل ہوئی، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں چھوڑ کر علی کے کان میں کیوں نجوا کرتے ہو، ہمیں چھوڑ کر علی کے کان میں کیوں نجوا کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں نجوا نہیں کرتا، بل اللہ ناجاہو، یہ جو سرگوشی میں کر رہا ہوں یہ میں نہیں ہوں بلکہ اللہ علی کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ علی سے کوئی بغض نہیں رکھتا ہے، من اہل بیتی، میرے گھر کے اندر کا ہی کیوں نہ ہو، وعن غیرہم، اندر کا ہو یا باہر کا ہو، ازواج میں سے ہو یا اصحاب میں سے ہو، جو بھی علی سے بغض رکھے گا الا وہو خارج من الایمان۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا دعا کیسے کرنی ہے، اس لیے ہم مصلی پہ آ کے کسی خاص جگہ آ کے دعا کرتے ہیں، نہیں، رسول خدا دائم الدعا تھے، ہمیشہ دعا کرتے تھے، بہت زیادہ دعا کرتے تھے، اور جو بھی دعا کی ساری دعائیں رسول کی پوری ہوئی ہے۔ پھر رسول نے علی سے فرمایا ما سألت شیئا الا سألته لک، میں نے خدا سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی ہے اپنے لیے جو میں نے علی تیرے لیے نہ مانگی ہو۔ جو شاہکار رسول نے خلق کیا، ایسا شاہکار جس میں رسول کی ساری سیرت سموئی بھی ہو، وہ اگر حاصل ہو جائے تو ہمیں ساری سیرت مل جائے گی۔ کوئی ایسی کتاب جس کتاب میں سیرہ نبی صحیح خود نبی نے لکھی ہو تو اس کتاب سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ رسول نے 2 کتابیں چھوڑی اور امت کے حوالے 2 کتابیں کی، ایک کتاب قرآن اور دوسری کتاب قرآن ناطق۔ 2 قرآن چھوڑ کے گئے، ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ یہ دونوں معجزہ ہے، ایک معجزہ صامت رہ کر اپنا معجزہ دکھاتا ہے، دوسرا معجزہ ناطق ہو کر اپنا معجزہ دکھاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن میں احادیث، قرآن میں سیرہ بہت زیادہ ہے، 322 موضوعات سیرے کے قرآن میں موجود ہے، اور علی کی زندگی میں، علی کے سیرے میں لاکھوں نہیں اربوں موضوعات سیرت النبی کے پائے جاتے ہیں۔
علی ہر قدم پہ سیرہ نبی ہے، اور اس کتاب میں اگر آپ کو شجاعت نبی دیکھنا ہے سیرہ علی میں ملے گا، کتاب علی میں ملے گا۔ کتاب علی یعنی قرآن ناطق۔ اگر آپ کو اخلاق نبی چاہیے، اگر آپ کو ادب نبی چاہیے، اگر آپ کو سیاست نبی چاہیے، اگر آپ کو حکومت نبی چاہیے، نبی کی جو بھی چیز آپ کو چاہیے آپ کو علی اور اولاد علی کی سیرت میں ملے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اگر شیعوں سے کوئی چیز ملتی ہو تو وہ اس کو نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اگر ہم نے یہ لے لیا تو ہم شیعوں جیسے ہو جائیں گے، تو ہو جاؤ۔ نبی اگر شیعہ جیسا ہونے سے ملتا ہے تو کیا حرج ہے؟ نہیں جی، ہمیں شیعہ جیسا نہیں ہونا، چلو ٹھیک ہے، شیعہ نہ ہو، شیعہ جیسے بھی نہ بنو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر نبی چاہیے تو علی سے ملتا ہے۔ علی کو چاہنے والا، علی کو ماننے والا بننا پڑے گا۔ علی کون ہے؟ قاری صاحب کا ایک جملہ ہے، میں عربی ہی آپ کے حوالہ کر دوں۔ قام عملا بالصنع امام، نبی نے عملا امام بنا کر ہمیں دکھایا ہے۔ هو سمیع الرسول، علی تربیت شدہ رسول ہے، اور رسول خدا نے ربیبہ لہذا المنصب الالہی الرفیع، اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ اپنے بات کے لیے امام خود تربیت دو، خود بناؤ، اور رسول نے امام علی کو اپنے بعد اس عظیم الہی منصب کے لیے تیار فرمایا۔ علی کون ہے؟ میں علی پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں رسول پہ بات کر رہا ہوں کہ رسول کون ہے۔ رسول وہ ہے جس پر واجب تھا کہ وہ تبلیغ کرے۔ تبلیغ واجب تھا، تبلیغ رسول پر واجب تھا۔ تبلیغ کے راستے میں کون رکاوٹ بنا؟ مشرکین۔ رسول پر جس طرح تبلیغ واجب تھا اسی طرح تعلیم بھی واجب تھی۔ تبلیغ انسانوں کو کرنی تھی، تعلیم علی ابن ابی طالب کو دینی تھی۔ تبلیغ کے راستے میں مشرکین آئے اور تعلیم کے راستے میں جلنے والے بہت سے منافقین پائے گئے۔ علی کو تعلیم دیتے تھے اور مشرکین جلتے تھے۔ علی اپنے نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے، اس میں پوری سیرت آ جائے گی۔ اگر میں یہی پیش کر سکا بہت اچھا، وقت ہوا اس کے بعد بھی میں پیش کروں گا، سیرت نبی پیش کروں گا علی سے۔ علی کیا فرماتے ہیں کہ میں جب پیدا ہوا وضعني فی حجرہ، نبی نے مجھے اپنے گود میں رکھا، وَأَنَا وَلَدٌ وَيَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، اور نبی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ معمولاً یہ کام ماں کرتی ہے، ماں بچے کو گود میں پالتی ہے، ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممتا کا تقاضا ہے، ماں کو اپنی بچے سے محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ماں اور یہ بچہ ایک دوسرے کا جز ہوتے ہیں، ماں بچے سے اور بچہ ماں سے ہوتا ہے۔ لیکن جو محبت رسول کو علی سے تھی، وہ جو محبت ماں کو بچے سے ہوتی ہے اس سے بڑھ کے تھا، اس لیے کہ بچہ اور ہوتا ہے، ماں اور ہوتی ہے۔ یہاں نبی اور علی نفس تھے، ایک ہی نور تھا، ایک ہی وجود تھا، ایک ہی درخت سے تھے۔ نفس کو اپنے آپ سے جو پیار ہوتا ہے وہ نبی کو علی سے تھا۔ وَيَقُفُنِي فِي فِرَاشِهِ وَيَمُسُّنِي جَسَدَهُ، مجھے اپنے بستر میں سلایا کرتے تھے، مجھے اپنے جسم کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ یہ میرے محبت کا لیول ہے۔ وہ صرف اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو دوسرا ہے وہ دوسرا نہیں ہے، یہ یہی ہے، نفس ہے، ایک ہی نور ہے، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی طرف سے ہے، وَإِلَّا اتنا پیار ممکن نہیں ہے۔ رسول کا جو بستر تھا، رسول کا جو جسد تھا، وہ محل برکات الہی تھا، محل فیوزات الہی تھا۔ وہ صرف ایک وجود ہے جس کو یہ سارے فیوزات، سارے برکات ملے، اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، یہ نہج البلاغہ کا اتنا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے بستر میں رکھتے تھے اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے، لمبی روایت ہے، میں صرف کچھ حصے پیش کرتا ہوں۔ رسول پہلے مجھے اپنے بستر میں رکھتے، اس کے بعد جب مجھے جھولے میں رکھا تو میرا جھولا بھی خود جھلایا کرتے تھے، اور جھولا جھلاتے ہوئے رسول جو لوری سناتے تھے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ ھذا اخی وولیی وناصری وصفیی وذخری وکہفی وسحری ووصیی وزوج کریمی وامینی علی وصیتی وخلیفتی۔ علی پہلے دن سے یہ سنتے ہوئے سوتے تھے، یہ سنتے ہوئے جاگتے تھے۔ علی وہ ہے جس نے رسول کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں، اور یشمنی عرفہ، اور اپنی خوشبو مجھے سونگایا کرتے تھے۔ رسول اپنی خوشبو مجھے سونگایا کرتے تھے۔ خوشبو سے بہت زیادہ تعلیم ہو سکتی ہے، بہت زیادہ تربیت ہو سکتی ہے۔ رسول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کے تشریف لانے سے پہلے رسول کی خوشبو لوگوں کو آ جاتی تھی۔ جو لوگوں کو خوشبو آتی تھی وہ اس عطر کی خوشبو تھی جو رسول خدا لگایا کرتے تھے۔ رسول خدا کا سب سے زیادہ خرچ عطر پہ ہوتا تھا۔ آپ رسول کے ماننے والے عطر لگایا کریں اور یہ سنت سمجھ کے لگایا کریں۔ دوسروں کو جو خوشبو آتی تھی وہ عطر کی خوشبو تھی، لیکن یہاں علی کہتے ہیں کہ رسول مجھے اپنی خوشبو سونگایا کرتے تھے۔
تعلیم اور طہارت کے اس منزل تک پہنچانے کے لیے رسول کی خوشبو صرف یا رسول کو آ سکتی ہے یا وسیع رسول کو آ سکتی ہے. اسی لیے اس قمیض پیراہن یوسف کی خوشبو باقی کسی کو کنعان میں نہیں آئی, صرف یعقوب نے کہا میں یوسف کی قمیض کی خوشبو پا رہا ہوں. ایک عجیب روایت ہے انہو کان یمسح, جب علی کے ساتھ ہوتے تھے تو علی کا پسینہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے رسول اپنے چہرے پہ ملتے تھے. یہ نہ میں پڑھ رہا تھا اس وقت سمجھ میں آیا مجھے, نہ ابھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ میں ابھی ہاتھ سے اگر اپنا پسینہ صاف کروں نا تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. میں اپنا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کروں, آپ کو بھی نہیں لگایا, دودھ بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا, لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, اچھا لگنا بھی نہیں چاہیے, صحیح بھی ہے. لیکن کسی کا پسینہ کوئی اپنے ہاتھوں پہ لگائے اور اسے تبرک سمجھ کے اپنے چہرے پہ ملے, اور یہ کوئی کسی کا نہیں ہے, یہ نبی خاتم الانبیاء ایک چہرے سے پسینے کو تبرک لے کر اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں. کانا یمزق الشیء ثم یلقمونی, نوالا چبا چبا کے مجھے کھلایا کرتے تھے. یہ ایک دن حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ رسول خدا نوالا پہلے خود چبا رہے ہیں, اس کے بعد علی کے منہ میں رکھ رہے ہیں. پوچھا کہ آپ کیا کھلا رہے ہیں؟ جو جواب دیا رسول خدا نے, کہا میں علی کو ایمان اور حکمت کھلا رہا ہوں. اللہ اکبر. کس طرح پالا ہے؟ جب پیدا ہوئے علی, تمام مرضعات کو لایا گیا دودھ پلانے کے لیے, علی نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا. جب کسی کا دودھ نہیں پیا, رسول خدا تشریف لائے اور کہا اس کی غذا میرے پاس ہے. اپنی زبان مبارک چسا چسا کے علی کو سلایا. ہاں رسول خود امیر مومنین آخر میں اس کا وہ دے رہے ہیں, تذکر دے رہے ہیں, ھذا لعاب رسول اللہ, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا, سلونی پوچھو, اس لیے کہ جو میں تمہیں بتاؤں گا یہ ادھر کا علم نہیں ہے, یہ لعاب رسول خدا ہے. اور ھذا ما رزقنی رسول اللہ زقا زقا, یہ وہ علم ہے جسے نوالا بنا بنا کر چبا چبا کے نرم کر کر کے رسول نے مجھے عنایت فرمایا تھا. صلی اللہ علیہ محمد لقد قرن اللہ به صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لدن ان کان فاطمہ اعظم ملک من ملائکتہ. جب رسول خدا چھوٹے تھے اس وقت سے سب سے عظیم فرشتے کو موکول کیا ہوا تھا رسول کی خدمت پر. یہ سیرت جو آپ کو یہاں سے ملے گی وہ اور ہے, جو سیرت وہاں ملے گی وہ اور ہے. وہاں 40 برس کی عمر میں پہلی دفعہ جبرائیل کو دیکھا ہے, اور جبرائیل سے نعوذ باللہ کیا کہوں, ٹھیک, جو ہم نے پڑھ دیا, مجھے بار بار پڑھتے ہوئے بھی مشکل پیش آتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے, یہاں یہ فرشتہ موجود ہے جو کہ رسول کی خدمت کر رہا ہے. علی کہاں ہے؟ لقد كنت اتبع اتباع الفصیل اثر امہ, میں رسول کی ایسی پیروی کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یرفع لی فی کل یوم, علی کا بچپنا ہے, اس بچپنے میں کیا ہو رہا ہے ذرا اسے غور سے سنیے گا. یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقہ یأمرنی بالاقتداء بہ, کہ ہر روز بچپن میں ہر روز مجھے اپنے اخلاق کا, جو انک لعلی خلق عظیم ہے, اپنے اخلاق کا ایک علم میرے حوالے کرتے تھے. میں اس علم کو ایسے نصب کرتا تھا کہ دوسرے دن دوسرا علم مجھے نصیب ہوتا تھا. بہت سے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی ہمیں بھی علم دے دیں ہم بھی جا کے فتح کر کے آ جائیں گے. نبی اپنے بابرکت ہاتھوں سے علم دیں اور وہ جا کے فتح کر کے, نہ, یہ نہیں ہو سکتا. ایک جنگ ایسی بھی آئی جہاں علی نہیں تھے, دوسروں کو علم دیا گیا. دوسروں کو جو علم ملا رسول سے, دعا بھی دی, لشکر بھی دیا, فتح کر سکے نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا علم اسی کے ہاتھ پر جچتا ہے. وہ علم جو جنگ میں ہے, جس نے بچپن سے رسول سے ہر روز علم لیا ہو, اپنے اخلاق کو اخلاق رسول کے مطابق بنایا ہو, اپنی شجاعت کو شجاعت رسول بنایا ہو, اپنے کردار کو کردار رسول بنایا ہو, وہی جنگ میں علم لے کر فتح یاب ہوتا ہے. لقد كان يجابر, بس وقت آ رہا ہے میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. فی کل سنب حرا, غار حرا میں ہر سال تشریف لے جاتے تھے. فاراہ ولا یراہ غیری, صرف میں دیکھتا تھا, میرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھتا تھا. میں جب غار حرا میں جاتا تھا, صرف یہ نہیں کہ رسول کے ساتھ جاتا تھا, رسول کی چیزیں اٹھا کے جاتا تھا, نہیں, میں جو غار حرا میں جاتا تھا یہ ابو طالب کی تربیت کا اثر تھا. ابو طالب نے کہا تھا جہاں بدھ ہو وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی, اس لیے میں اس جگہ جاتا تھا رسول کے ساتھ جہاں کوئی بدھ نہیں ہے. ایک طرف رسول عبادت کرتے تھے, ایک طرف میں علی عبادت کرتا تھا. اسی لیے جب کسی نے پوچھا علی آپ اسلام کب لائے, فرمایا میں نے کفر کب کیا ہے. واشم ریح النبوہ, وقت کم آ گیا, میں آگے چلتا ہوں. وَلَقَدْ سَمِعْتُ غَنَّةَ الشَّيْطَانِ, میں نے شیطان کی چیخ سنی. حین نزل الوحی, یہ اور رسول کی سیرت ہے جہاں رسول کو بھی پتہ نہیں چل رہا وحی ہوئی ہے کیا ہوا. اس کائنات کی سب سے بڑی تبدیلی, سب سے بڑی خبر جس پہ ہو رہی ہے اسی کو خبر
نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں جو ہوا وہ سب کو پتا چلا، حتیٰ شیطان کی چیخیں نکل گئی، اور شیطان کی چیخوں کو وہی سن سکتا ہے جو نبوت کی باتوں کو سن سکتا ہے، جو وحی کو سن سکتا ہے، جو جبرائیل کو دیکھ سکتا ہے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی یہ شیطان کی چیخ تھی، اسے یا تو سن سکتا ہے یا میں سن سکتا ہوں. یا علی انت منی بمنزلت ہبت اللہ من آدم، بمنزلت سام من نوح، بمنزلت اسحاق من ابراہیم، بمنزلت ہارون من موسیٰ، بمنزلت شمعون من عیسیٰ، الا انہ لا نبی بعدی انت وسیعی و خلیفتی. میں معذرت چاہ رہا ہوں، مجھے کیونکہ تھوڑا سا پیش کرنا ہے، وقت جیسے جیسے جا رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو میں گھڑی کی طرف دیکھ بھی لے رہا ہوں میں، لیکن یہ موسم ایسا ہے کہ یہ سگنل آ جاتے ہیں کہ مغرب ہونے پر. اس حدیث منزلت پہ میری پوری ایک مجلس ہے، وہ ذرا اگر موقع ملے سن لیجیے گا، نہیں تو اس کی شاید تحریر بھی موجود ہو وہ پڑھ لیجیے. یہ آپ کو چاہیے، ہر جگہ آپ کی ضرورت ہے یہ حدیث منزلت، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وقت نہیں ہے، صرف اس کا ایک تتمہ پیش کر رہا ہوں. الا انہ لا نبی بعدی، جب نبی نہیں ہے تو صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ نہیں کہا جاتا اگر ہوتا تو تو ہوتا. بھائی جو ہوتا ہی نہیں اس کی بات ہوتی نہیں ہے. یہ بتایا جاتا ہے بھائی اب باتیں میں نے ایسی بتا دی ہیں کہ تیری منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، تو سب کو پتا چلے گا کہ اس کے بعد یہ شبہ بھی ہوگا کہ اس کے بعد نبوت بھی ہے. اعلان کیا نہیں نبی نہیں ہے، خاتمیت ہے، لیکن خاتمیت کے بعد الا انہ لا نبی بعدی یا علی انت وسیعی و خلیفتی فمن جحد وصیتک وخلافتک فلیس منی. جو تیری ولایت کا خلاف ہوا وہ میری امت سے نہیں ہے. صرف اتنا ہی ہے، وانا خصمہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے میری دشمنی نبھانی پڑے گی. اللہ اکبر. ایک دفعہ یہ میں نے اس کو ختم کیا، آگے کچھ احادیث ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. فضل بن عباس نے پوچھا کہ رسول خدا کو اپنے بیٹوں میں سے کون سا بیٹا سب سے زیادہ پیارا تھا؟ ابن عباس نے کہا علی ابن ابی طالب. بیٹے نے کہا میں بیٹا پوچھ رہا ہوں، آپ نے علی کا نام لیا. فرمایا رسول کو اپنے بیٹوں سے زیادہ علی سے محبت تھی، اپنے بیٹوں سے زیادہ علی سے محبت تھی. کسی اور کو بھی اچھا نہیں لگا تھا. جب بھی علی تشریف لاتے تھے رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. رسول خدا علی کے ماتھے کا بوسہ لیا کرتے تھے. رسول خدا علی کو اپنے مسند کے دائیں طرف بٹھایا کرتے تھے. جب بھی نظر آتے تھے تو رسول سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے آپ علی کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ نبی یہ نہیں کہتے تھے میں کتنا چاہتا ہوں، نبی کہتے تھے مجھ سے زیادہ میرا رب علی کو چاہتا ہے. فضل نے کہا میں نے علی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، میں نے رسول کے بیٹوں کے بارے میں پوچھا تھا. ابن عباس کہتا ہے ما رأینا ابا ابر بابن منہ لعلی، میں نے کسی باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا مہربان نہیں دیکھا جتنا رسول خدا علی پر مہربان تھے. ولا ابنا اطوع لاب من علی لہ، نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کا اتنا فرما بردار ہو سکتا ہے جتنا علی رسول خدا کے فرما بردار تھے. یہاں پہ کتاب عربی میں جو میں نے آپ سے کہا میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ان 4 جملے اس کے بعد ہر بات کے بعد اور خوبصورت جملے. والد معظم خدا رحمت فرمائے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. اور اس مجلس کا اور میں تو اپنی تمام میری جتنے بھی مصاب اعمال ہیں وہ سب کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں اپنے والد کے لیے. جو کچھ میں بول رہا ہوں جو کچھ ہوں وہ ان کی بدولت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سب جاننے کے بعد کیا حق یہ نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جس کے ہاتھوں میں، جس نے رسول کے ہاتھوں میں آنکھ کھولی ہو، جس نے رسول کے ہاتھوں سے غذا پائی ہو، جس نے اپنے ہاتھوں سے رسول کا دفاع کیا ہو، جس کے ہاتھوں کو اللہ نے ید اللہ کہا ہو، اور جس کے ہاتھ میں نبی نے آنکھیں بند کی ہو. اس کی اتباع نہ کریں، اسے امام نہ کہیں، کسی اور کے پیچھے چلیں، کہاں پہنچیں گے؟ ان اللہ امرنی ان اعلمک، اللہ نے مجھے تمہاری تعلیم کا حکم دے رکھا ہے. بس وقت کم ہے، یہ میں آپ کو پیش کر دوں اور تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. الا میں تبرکاً یہ تمام احادیث اس لیے سناتا ہوں کہ جو لوگ ان کو سرچ کرنا چاہتے ہیں، حوالے چاہتے ہیں، انہیں مل جائیں. آپ اگر جڑ چکے ہیں ہمارے اس گروپ کے ساتھ جو آپ لوگ انجام دے رہے ہیں انجمن، اور وہاں یہ لکھی بھی آ رہی ہیں، کہاں تک پہنچی مجھے نہیں پتا، لیکن شاید آ گئی ہوں، 4-5 تو آ گئی ہوں گی. مشرق کے فوراً بعد ساری بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ سب کچھ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. نبی پر پہلے میں نے کہا واجب تھا، فرض تھا کہ وہ علی کو تعلیم دیتے. کب تعلیم دیا کرتے تھے؟ نبی کو رات میں ایک پرائیویٹ سیشن ہوتا تھا، دن میں ایک پرائیویٹ سیشن ہوتا تھا، سحر کے وقت ایک پرائیویٹ سیشن ہوتا تھا. یہ 3 وقت وہ تھے جہاں نبی سب کچھ چھوڑ کر علی کو تعلیم دیتے تھے. اور ایک روایت بہت زیادہ ہے، میں نے روایت چھوڑ دی، خلاصہ پیش کر رہا ہوں. رسول علی فرماتے ہیں کہ میں رات کو
یا نبی کے گھر جاتا تھا اور ہماری محفل ہوتی تھی علمی، یا نبی میرے گھر تشریف لاتے تھے، اور جب میں نبی کے گھر جاتا تھا تو اس حجرے میں جہاں میں اور نبی بیٹھ کر ان اسرار الہی کو پر بات کرتے تھے، یا نبی ان اسرار الہی کی مجھے تعلیم دیتے تھے، کسی کو رہنے کی اجازت نہ ہوتی، سب کو باہر نکال دیا جاتا تھا، لیکن جب نبی میرے گھر تشریف لاتے تھے تو میرے حجرے سے نہ سیدہ کو نکالا جاتا تھا نہ حسنین کو نکالا جاتا تھا، اس لیے کہ جیسے میں محرم اسرار خدا ہوں، میری اہل بیت بھی محرم اسرار خدا ہے۔ اللہم املأ قلبہ علما، تعلیم دینے کے بعد دعا بھی دیتے تھے۔ دعا کیا ہے کہ علی کے دل کو علم سے بھر دے، وفہما ونورا وحلما وحکما وایمانا۔ کیا کیا نقل کروں، کیا کیا نہ کروں؟ اگر آپ دیکھیں 23 سال جو رسول خدا نے بعثت کے بعد 23 سال ہیں، یہ تعلیم کا سلسلہ اس سے پہلے 23 سال ہر رات لگائیں تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً 16,560 سیشنز، 16,560 سیشنز بنتے ہیں۔ یہ صرف ایک جلسے کی بات کر رہا ہوں، اس قسم کی اور بھی ہیں، باقی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہاں کہاں تعلیم دیتے رہے۔ اس میں تعلیم کیسے دیتے تھے کہ ایک حرف سے 1000 باب کھلتا تھا، ہر باب سے 1000 باب کھلتا تھا۔ تو اس کو اگر آپ لگا لیں تو ان سیشنز میں، ایک سیشن میں جو صرف رات کو ہوتا تھا، اس میں نبی نے علی کو 16 ارب ابواب کی تعلیم دی ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو ہمیں پہلے سنایا، بچپن میں اپنے اخلاق کا علم جو دے کر تعلیم دی وہ اس کے علاوہ ہے، اپنی زبان چسا چسا کے جو تعلیم دی وہ اس کے علاوہ ہے، علی کو لقمے چبا چبا کے جو زکن زکا تعلیم دی وہ اس کے علاوہ ہے، علی کو سینے سے لگا کے جو تعلیم دی وہ اس کے علاوہ ہے، علی کو اپنی خوشبو سنگا کے جو تعلیم دی وہ اس کے علاوہ ہے، علی کا جھولا جھلا کے جو تعلیم دی وہ اس کے علاوہ ہے، اللہ سے دعا کر کے جو تعلیم دی وہ اس کے علاوہ ہے، علی کے کان میں نجوا کر کے سرگوشی کر کے جو تعلیم دی وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ بہت مسئلہ تھا، رات کو تو الگ تعلیم دے اس کا مسئلہ نہیں تھا، سحر صبح کے وقت جو تعلیم ہوتی تھی، سحر سے مراد جس وقت آپ معمولا سحری کرتے ہیں وہ الگ تھا، اور مشکل بھی بہت ہوتا تھا زوجہ امہات المومنین کے لیے، کیونکہ ان کو نکال دیا جاتا تھا۔ جب انہیں نکال دیا جاتا تھا اس وقت حجرہ ہی ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر بیڈ روم سے نکالا تو آپ ٹی وی لانچ سے بیٹھ کے کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، ایسا تو نہیں ہوتا تھا، نکالا تو پھر باہر، اور وہ تکلیف میں بھی ہوتی تھی، خدا ان کی ان تکالیف کو برداشت کرے، لیکن حکم خداوندی تھا۔ لیکن جب تمام اصحاب بیٹھے ہوں، میں یہاں آیا ہوں آپ سے خطاب کرنے کے لیے، اگر میں مائک چھوڑ کے کسی کے کان میں گفتگو کرنا شروع کروں آپ لوگوں کو کیسا لگے گا؟ میں آپ کو چھوڑ کے، میں آیا خطیب کے طور پہ ہوں، میں ذاکر کے طور پہ آیا ہوں، آپ مجھے اسی عنوان سے جانتے ہیں، میں اس مائک کو سائڈ پہ کروں اور کسی کے کان میں نجوا کرنا شروع کروں، اور وہ بھی تھوڑی دیر نہیں، ناجا علی طویلا، پھر مشکل ہوتی تھی، کچھ کو مشکل ہوئی، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں چھوڑ کر علی کے کان میں کیوں نجوا کرتے ہو، ہمیں چھوڑ کر علی کے کان میں کیوں نجوا کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں نجوا نہیں کرتا، بل اللہ ناجاہو، یہ جو سرگوشی میں کر رہا ہوں یہ میں نہیں ہوں بلکہ اللہ علی کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ ایک دن کسی کی باری تھی، وہاں امیر المومنین آ گئے، جو بات کر رہا ہوں واضح ہے نا، کسی کی باری تھی، امیر المومنین آ گئے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے، 9 میں سے ایک باری آتی ہے اس میں بھی آ کے علی بیٹھ جاتا ہے، تو میں جاتی ہوں، میں اس کو یہاں سے نکالتی ہوں، میں نے منع کیا، ام سلمہ کہتی ہے میں نے منع کیا، لیکن وہ تشریف لے گئی، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، گریہ کر رہی تھی، ام سلمہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا رسول خدا نے مجھ سے کہا واپس چلی جا، واللہ لا یبغضہ احد، علی سے کوئی بغض نہیں رکھتا ہے، من اہل بیتی، میرے گھر کے اندر کا ہی کیوں نہ ہو، وعن غیرہم، اندر کا ہو یا باہر کا ہو، ازواج میں سے ہو یا اصحاب میں سے ہو، جو بھی علی سے بغض رکھے گا الا وہو خارج من الایمان۔ بس ایک آخری حدیث، وقت ختم ہو گیا، بہت احادیث ہیں اور بڑا دل تھا، یہ میں نے، آپ نے بھی صبر کیا تھا، میں نے بھی یہ 8 راتیں 7 راتیں صبر کی تھی کہ ان احادیث تک پہنچو اور یہ حدیث آپ کو بیان کروں اور یہ صحیح سیرہ آپ کے حوالے کروں، لیکن وقت آ گیا۔ ایک حدیث ہے، یہ حدیث اگر کوئی علی کی فضیلت نہ ہوتی، صرف یہی ایک حدیث ہوتی تو بھی میں گواہی دیتا، میں کہتا اشہد ان علیٰ ولی اللہ وخلیفتہ بلا فضل، کوئی مجھ سے دلیل مانگتا میں صرف یہ روایت پیش کر دیتا تو بھی کافی تھا۔ اور والد صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی روایت نہ ہو، کوئی بھی حدیث نہ ہو، کوئی بھی آیت نہ ہو، اگر کوئی علی کو دیکھے، علی خود اپنے صفات سے بتاتا ہے کہ میں امام ہوں، کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے جو ایسا شاہکار ہے، ایسا معجزہ ہے۔ اور آخری حدیث پیش کروں آپ کی رحمت تمام، رسول خدا فرماتے ہیں ما سألت ربی شیئا، میں نے خدا سے کسی چیز کو نہیں مانگا الا اعطانی، یعنی خدا سے میں نے جو مانگا خدا نے وہ مجھے عطا کیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے،
اور رسول کثیر الدعا تھے، بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے. ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا دعا کیسے کرنی ہے، اس لیے ہم مصلی پہ آ کے کسی خاص جگہ آ کے دعا کرتے ہیں. نہیں، رسول خدا دائم الدعا تھے، ہمیشہ دعا کرتے تھے، بہت زیادہ دعا کرتے تھے، اور جو بھی دعا کی ساری دعائیں رسول کی پوری ہوئی ہے. پھر رسول نے علی سے فرمایا ما سألت شیئا الا سألته لک، میں نے خدا سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی ہے اپنے لیے جو میں نے اے علی تیرے لیے نہ مانگی ہو. اگر سیرے رسول چاہیے تو اس کی سیرت میں دیکھو جس کے لیے رسول نے یہ سب کچھ مانگا ہے. کیا عرض کروں، آج وقت بھی آ گیا اور علم بھی برآمد ہونا ہے. وقت کم رہ گیا، میں تھوڑا سا جلدی کروں گا، آپ بھی ساتھ دیجیے گا. جب عباس متولد ہوئے اور ام البنین نے علی کے ہاتھوں میں رکھا تو امیر مومنین نے گریہ فرمایا، عباس کے شانوں پہ سر رکھ کے گریہ فرمایا. ام البنین نے پوچھا میرے بیٹے میں نقص ہے کیا؟ اجرکم اللہ. ایک روایت اور سنانے کا جی چاہ رہا ہے، مختصر سناتا ہوں. جب یہ کاروان واپس مدینہ پہنچا تو ام البنین نے پیغام بھیجا حضرت زینب کو کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، آپ کو حسین کی تعزیت کرنی ہے. حضرت زینب نے فرمایا ام البنین آپ تشریف نہ لائیں، میں آپ کے گھر آؤں گی، اس لیے میرے 2 بچے مارے گئے کربلا میں، آپ کی 4 اولادیں شہید ہوئی. پھر تمام بنی ہاشم کی خواتین کو بلایا، جس طرح ابھی آپ جلوس لے کے چلیں گے زینب جلوس لے کر چلی. پہلے قبر رسول پہ آئی اور پھر ام البنین کے گھر پہنچی. دونوں نے گلے لگ کر خوب گریہ کیا. بس آخری ختم، روایت کے آخری حصہ سناتا ہوں. ام البنین واہ حسینہ کہہ کر پرسہ دیتی رہی، زینب واہ عباسہ کہہ کر پرسہ دیتی رہی. آئیے مدینہ سے کربلا چلتے ہیں. عباس بار بار اجازت مانگ رہے ہیں. عباس نے یہ تلوار کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی. ان لہذا السیف لوقت آخر، جب بھی تلوار نکالتے تب یہی فرمایا جاتا تھا کہ یہ تلوار کربلا کے لیے ہے، لیکن کربلا میں بھی اجازت نہیں ملتی. جب بار بار اجازت مانگی کہا تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. ایک وقت وہ آیا جب دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا. جب اجازت نہ ملی اور العطش کی صدائیں آنا شروع ہوئی، کہا مولا پانی لانے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے، میں جا کے پانی لے کے آؤں. عباس گئے، پانی لینے کے لیے گئے، اور باقی آپ کو معلوم ہے وقت آ گیا. میں فرات سے جو واپسی کا سفر ہے وہاں سے آگے چلتا ہوں. وفائے عباس سب جانتے ہیں، 4000 افراد نے عباس کو گھیر لیا. اس کے بعد بھی کوئی عباس کو روک نہیں سکتا تھا. ایک لعین نے چھپ کر عباس کا دایاں شانہ شہید کیا، مشکیزے کو بائیں شانے پہ رکھ دیا. دوسرے نے چھپ کر بایاں شانہ شہید کر دیا، مشکیزے کو دانتوں میں رکھ لیا، اپنا وجود مشکیزے پر گرا دیا. تیر آتے رہے، عباس کو نہ روک سکے. ایک تیر مشکیزے میں لگا، مشکیزے سے پانی بہنے لگا، عباس کی جان نکل گئی. اجرکم اللہ. اب عباس کی آس ٹوٹ گئی. اب عباس کیسے خیمہ کی طرف جائے گا؟ سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا. سکینہ باقی بچوں سے کہتی رہی، پیاس کا دور ختم ہو گیا اور چچا پانی لانے جا رہے ہیں. جب عباس کی آس ٹوٹ گئی، ایک لائن میں ایک تیر چلایا، تیر عباس کی آنکھوں میں بے بس ہوا. اب مجھے بتائیے جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے گا؟ عباس نے زانوؤں کو بلند کیا، تیر کو زانوؤں میں بچایا اور زور سے جب سر کو جھٹکا تیر کو نکل آیا، لیکن عباس کا موما بھی گر گیا، جو حدید ٹوپی تھی وہ بھی گر گیا. عباس کا سر منکشف ہوا. جب عباس کا سر ظاہر ہوا، ایک لائن آگے بڑھا، آگے سے پھر بھی نہیں آ سکتا تھا. ایک لائن پیچھے سے آیا، ایک ایسا ضرب مارا اور فرق عباس پر کیسے کہوں؟ جو کمزور دل ہے وہ نہ سنے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اب نہ سنو، تھوڑا آہستہ بھی بولتا ہوں. ایک لائن پیچھے سے آیا، عمود آہن لے کر آیا، تلوار نہیں اسٹیل بار لے کر آیا، تلوار سے 10 گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور پیچھے سے ملک عباس پر ایسے مارا اور سب سینوں پر آ گیا. اللہ میری مجبوری
مجھے آخر تک بھی آواز پہنچانی ہے. میرا یہ مسائل پڑھنے کی آج بھی پڑھوں گا, کب پڑھوں گا. جناب سیدہ ناراض ہوتی ہے, اس راکب سے خوش نہیں ہوتی جو حضرت عباس کے مسائل ٹھیک سے نہ پڑھے. میری مجبوری ہے, لیکن کیسے پڑھوں مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اب حضرت عباس زین فرض پر سنبھل نہیں سکتے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. جب عام شہید, عام سپاہی گھوڑے سے نیچے آتا ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنا سہارا لیتا ہے, جس کے 2 ہاتھ نہ ہو اور وہ گھوڑے سے نیچے آ رہا ہے. جب عباس نے نیچے آنا شروع کیا, زہرا نے لات چھوڑی, آ کر کہا میرے بیٹے اپنے بھائی کو بلاؤ. جب عباس نے سیدہ سے اجازت ملنے پر پہلی دفعہ حسین کو بھائی کہہ کر پکارا, اخی ادری کا خاک, بھیا بھائی کی مدد ہوئی. خدا سلامت رکھے آپ کو, خدا آپ کا کریا قبول کرے, آپ کی جو حاجات میں دعا کرے. جو مریض ہیں خدا تمام مریضوں کو شفا عاجل عطا فرمائے. جو کوئی اولاد ہیں خدا انہیں اپنے عباس اولاد نصیب فرمائے. اب آپ عرش خدا پر ہیں, جو دعا کریں گے قبول ہوگی. اس مسائل کو بھی سنتے جائے. بس مغرب کا بھی وقت ہو گیا. عباس سے نیچے آئے, جانتے ہو نا خیام کہاں ہے, مقام عباس کہاں ہے. حسین کو آتے آتے دیر لگ گئی. جب عباس یہ شیر خدا کا شیر ہاتھ بھی نہیں ہے زمین پہ پڑا تھا, لائنوں نے آنا شروع کیا. وہی ہوا جو مدینہ میں ہوا تھا. مدینہ میں جب فاطمہ پہ گھر گرا, فاطمہ گری, فاطمہ اپنا دفاع نہ کر سکتی تھی, مستور تھی, چادر میں تھی. جو بھی آتا تھا فاطمہ کو مارتا تھا. اب بھی جو بھی آیا عباس کو مارتا تھا. پر اتنا تھا وہاں غلاف شمشیر سے مارتے, یہاں شمشیر. شیر خدا کا بیٹا اب شیر کے ہاتھ نہیں, اب زمین پہ پڑا ہے, سر سینے پہ آ چکا ہے, سر پہ آنکھوں میں تیر پہ بس ہوا ہوا. اب بزدلوں کو شجاعت آ گئے, بزدل بہادر آ گئے, بہادر ہو گئے. انہوں نے عباس کو, ابھی عباس زندہ ہے باقیوں میں, اور عباس میں فاتح ہے. باقی شہداء کو جب تاراج کیا گیا تب وہ اس دنیا میں نہ تھے. عباس ابھی زندہ ہے. عباس کو تاراج کرنا شروع کیا. کسی نے تیرا اٹھائی, کسی نے قمیص اٹھائی. اجرکم علی اللہ. جب لعینوں کا جینا پورا نہ ہوا, مقتل کے الفاظ ہیں, نہ جانے کیسے کہوں. جب سب کر چکے, 10 ہاتھ بھی شہید کر چکے. فَقَطَعُوهُمْ بِسُيُوفِهِمْ رِجْلَيْهِ. ظالموں نے ایک شہزادے کے جس کے 2 ہاتھ پہلے ہی شہید ہو گئے, دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے. پھر پوچھتے ہو عباس بہت قد بلند تھے, عباس کی خالی شادی کیوں ہے؟ حسین پہنچے, بس مختصر کر دیا. کہا عباس کوئی تمنا ہے, کہا مولا آپ کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا عباس تمہارے سرانے بیٹا ہوں. فرمایا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, مجھے آپ کی زیارت نہیں ہو رہی. حسین نے عباس کے آنکھوں سے خون صاف کیا. اب عباس کا سر, عباس کا بدن اپنے زانوں پہ رکھا. عباس زمین کربلا پہ آ گئے. فرمایا مولا یہ نہیں ہو سکتا, وقت آخر غلام کے سر آپ کے زانوں پر ہو, آپ کا سر کھا کے کربلا پہ ہو. میں کہوں گا عباس اچھا ہوئے تم نہ رہے, اور تم دیکھ نہ سکتے تھے. صرف اتنا نہیں ہے, حسین کا سر خاک پر ہو. جب یہ لائن آتے حسین کا سر جدا کر نہ سکتے تھے, واپس چلے جاتے. شمری نے پوچھا کیوں سرطن سے جدا نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جب حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں رسول خدا کی آنکھیں نظر آ جاتی ہے, ہمیں حیا آتی ہے, اس بے حیاؤں کو بھی حیا آتی ہے. شمر آگے بڑھا, اس نے ایسا عمل کیا, ایسی جسارت کی کہ نہ سکوں گا, صرف اتنا اشارہ کر دوں. خاک کربلا میں رخسار حسین کے بوسے لینا شروع کیے.
अब्बास को उठाना चाहा, फरमाया मौला मुझ पे काम नहीं, वक्त नहीं है, फरमाया मौला मुझे यही रहने दीजिए, मुझे हरम लेके ना जाइए, मुझे गंजे शोहदा में लेके ना जाइए। जब हुसैन ने उठना चाहा तो उठ न सके, एक कमर पर हाथ रखा, फरमाया इनका जरा जारी मैं कहता हूँ जिसकी कमर टूटी हो, जिससे उठा ना जा रहा हो, वो घोड़े पे कैसे सवार होगा। अदम अब्बास को थमा, अदम अब्बास का सहारा लेकर सूए क़याम चले। जब सकीना ने अदम को आते देखा, बच्चों को बुलाया और बच्चों अपने कासा अपने हाथ में ले लो। न कहती थी प्यास का दौर खत्म हुआ और देखो चचा आ रहे हैं, लेकिन जब आदम आया क्या देखा, अदम तो है अदमदार नहीं, सकीना पुकारी चचा पानी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अल्लामा अनवर अली नजफ़ी की मजलिस आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक़्त पहुँच सके। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि उनके पास भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की मजालिस बर वक़्त पहुँच सकें, और वो भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।